سورہ نبا کی آیت نمبر 31، سورہ نبا کا اور 30ویں پارے کا دوسرا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان للمتقین مفازا، بے شک ڈر والوں کو کامیابی کی جگہ ہے۔ متقین، اللہ کا خوف رکھنے والے اور اللہ کے خوف کی وجہ سے سچی پکی توبہ کرنے والے، ایمان لانے والے، ایمان پر قائم رہنے والے، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے والے، یقیناً وہ کامیاب ہیں، کامیابی کی جگہ میں ہوں گے، یعنی جنت میں ہوں گے، جہاں انہیں عذاب سے نجات ہوگی اور ہر مراد حاصل ہوگی۔ حدائق و اعنابا، باغ ہیں اور انگور جن میں قسم قسم کے نفیس پھلوں والے درخت ہیں اور قسم قسم کے میوے پھل ہیں۔ وعنابا، اور خاص طور پر انگور کا ذکر کیا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جس پھل کا اور جس اناج کا ذکر ہے، یہ انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ احادیث طیبہ میں جن پھلوں کا یا جن کھانے کی چیزوں کا یا پینے کی چیزوں کا ذکر ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہیں شرف سے نوازا، جن کا استعمال سنت ہے، یہ ہمارے لیے انتہائی مفید ہے۔ اگر ہم راحت چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کی فہرست سیرت کی کتابوں سے پڑھ لیں۔ سیرت رسول عربی، الحمدللہ اہل سنت کے مکتبوں پر یہ کتاب دستیاب ہے۔ سیرت مصطفیٰ، یہ بھی کتاب دستیاب ہے۔ تو اس طرح کی کتابوں میں وہ پوری تفصیل ہوتی ہے، فہرست ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے پینے کی کن چیزوں کو شرف عطا فرمایا، فیض عطا فرمایا، کن کا استعمال سنت ہے۔ تو ہم اپنی خوراک میں اس کا استعمال کریں تو بے شمار بیماریوں سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ تو یہاں پر انگور کا ذکر ہے، وہ اعنابا، کہ جنت میں قسم قسم کے میوے ہوں گے، خاص طور پر انگور بھی ہوگا۔ وہ کواعب اترابا، اور اٹھتے جوبن والیاں ایک عمر کی۔ جنتی عورتوں کا ذکر ہے کہ ان کی اور ان کے شوہروں کی عمر یکساں ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے کہ جنتی 30 سال یا 33 سال کے دیکھنے میں معلوم ہوں گے اور ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ دنیا میں کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، اور کبھی غم کی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آتی، دل میں عجیب سی بے چینی ہوتی ہے۔ لیکن جنت میں خوشی ہی خوشی ہے، وہاں نہ غم ہے، نہ فکر ہے، نہ پریشانی ہے، نہ بیماری ہے، نہ دکھ ہے۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور چھلکتا جام، شراب نفیس کا چھلکتا جام ہوگا، شراب طہور کا جام ہوگا۔ ایسی شراب ہے کہ جو پاک ہے، اس کے پینے سے سر میں درد نہیں ہوتا، اس سے نشہ نہیں ہوتا۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جس میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ جھٹلانا سنیں گے۔ یعنی جنت میں نہ کوئی بیہودہ بات سننے میں آئے گی، نہ وہاں کوئی کسی کو جھٹلائے گا، نہ وہاں کسی سے کسی کو نفرت ہوگی، نہ آپس میں لڑائی جھگڑا ہوگا، بلکہ محبت ہی محبتیں ہوں گی۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، صلہ تمہارے رب کی طرف سے نہایت کافی عطا۔ یہ تمہارے اعمال کا صلہ ہے جو تمہارے رب نے تمہیں عطا کیا، اللہ تمہیں بے حساب عطا کرے گا۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، وہ جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، رحمان، کہ اس سے بات کرنے کا اختیار نہ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے کسی کو جرت نہ ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کر سکے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا،
جس دن جبریل کھڑے ہوں گے اور سب فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون، کوئی نہ بول سکے گا، کوئی کلام نہ کر سکے گا اللہ کے روب اور جلال کی وجہ سے. الا من اذن له الرحمن، مگر جسے رحمان نے اذن دیا. تو جسے اللہ تعالیٰ کلام کی اجازت دے گا وہ کلام کرے گا، جسے اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے کا حکم دے گا وہ شفاعت کرے گا. سب سے پہلے شفاعت کبریٰ کا دروازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھولیں گے اللہ کے اذن سے. وقال صوابا، اور اس نے ٹھیک بات کہی. شفاعت کرنے کا اختیار اسے دیا جائے گا جس نے دنیا میں بات ٹھیک کہی اور اس کا عمل بھی اس کے مطابق ٹھیک تھا. بعض مفسرین نے فرمایا کہ ٹھیک بات سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ مراد ہے. جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اس کے حق میں شفاعت کی جائے گی، اللہ کے نیک بندے اس کے لیے شفاعت کریں گے. ذالک الیوم الحق، وہ سچا دن ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اب جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ بنا لے، یعنی اچھے اعمال کر کے رب کا قرب حاصل کر لے تاکہ عذاب سے محفوظ رہے. انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم تمہیں ایک عذاب سے ڈراتے ہیں کہ نزدیک آ گیا. یعنی اے کافروں، ہم تمہیں ایک ایسے عذاب سے ڈراتے ہیں جو قریب آ گیا ہے. اس عذاب سے مراد عذاب آخرت ہے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن آدمی دیکھے گا جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. یعنی ہر نیکی بدی اس کے نامہ اعمال میں درج ہوگی جس کو وہ قیامت کے دن دیکھے گا. وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے میں کسی طرح خاک ہو جاتا، مٹی ہو جاتا تاکہ عذاب سے محفوظ رہتا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب جانوروں اور چوپایوں کو اٹھایا جائے گا اور انہیں ایک دوسرے سے بدلہ دلایا جائے گا، اگر سینگ والے نے بے سینگ والے کو مارا ہوگا تو دونوں کو زندہ کیا جائے گا، اور دنیا میں جس کے سینگ نہیں تھے اس جانور کو سینگ دیے جائیں گے اور وہ بدلہ لے گا، اسے بدلہ دلایا جائے گا. اس کے بعد وہ سب ہلاک ہو جائیں گے، وہ سب خاک کر دیے جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے. یہ دیکھ کر کافر تمنا کرے گا کہ کاش میں بھی خاک کر دیا جاتا. بعض مفسرین نے اس کے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ مومنین پر اللہ تعالی کے انعام، اکرام اور فضل کو دیکھ کر کافر تمنا کرے گا کہ کاش وہ دنیا میں خاک ہوتا، یعنی متواضع ہوتا، متکبر اور سرکش نہ ہوتا. کاش میں دنیا میں تکبر نہ کرتا، غرور نہ کرتا، عجب نہ کرتا. کاش میں دنیا میں تواضع سے، عاجزی، انکساری سے رب کی بارگاہ میں جھک جاتا. ایک قول مفسرین کا یہ بھی ہے کہ یہاں کافر سے مراد ابلیس لعین ہے، شیطان ہے، جس نے حضرت آدم علیہ السلام پر طعنا کیا تھا کہ وہ مٹی سے پیدا کیے گئے اور اپنے آگ سے پیدا کیے جانے پر افتخار کیا تھا، فخر کیا تھا، غرور کیا تھا. جب وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی مومن اولاد کے ثواب کو دیکھے گا اور اپنے آپ کو عذاب کی شدت میں مبتلا پائے گا تو کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی طرح میں مٹی سے پیدا کیا ہوا ہوتا اور اللہ کا فرما بردار ہوتا. آگ سے بھی پیدا کیا گیا، اس وجہ سے میں نے غرور کیا اور اس غرور کی وجہ سے میں برباد ہوا. کاش میں مٹی سے پیدا ہوتا اور حضرت آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کر میں جنت میں جاتا. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا،
اور کافر کہے گا ہائے میں کسی طرح خاک ہو جاتا، یا اس کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے ہائے میں کسی طرح خاک ہوتا، مٹی ہوتا۔ سورہ نبا کا درس مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔ اس میں متقین کے لیے اس بات کا ذکر ہے کہ وہ کامیاب ہوں گے، جنت میں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے، سچی پکی توبہ نصیب فرمائے، اور ہر برائی سے ہمیں نجات دے اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔